دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر کتب اہل سنت کا مطالعہ کیا جائے یا ہمارے جو محدثین، مفسرین، مجددین گزرے، تو میں تو ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع میں جتنے بھی ان کے افکار ہیں یا ان کے نظریات ہیں، 99.9% وہ سارا کچھ ہماری اہل سنت کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے محدثین، مفسرین، مجددین، جو ہمارے اولیاء صلحاء جو بزرگ گزرے، ہر چیز لکھ گئے، عقائد میں سے عقائد، نظریات، ویژن، تھاٹ، افضلیت مولا علی علیہ السلام کا مسئلہ ہو، جیسے ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا، تو میرے خیال میں جتنی شر و بست کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے، شاید ہی کسی اور نے لکھا۔ ولایت کی بات ہو تو 350 طرق ہیں، اس کے اوپر میری یہ کتاب بھی ہے، افضلیت صاحب الرایہ فی الحدیث الولایہ، اسی ایک حدیث ولایت کے اوپر میں نے 350 طرق بیان کی ہے، ایک ایک سند پہ گفتگو کی ہے، اور صحابہ کرام میں بھی اس کا اختلاف نہیں تھا۔ جب غدیر خم پہ یہ اعلان ہوا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کہا ہے، بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنات، یہ من کنتم مولا کی ہو۔ ہاں جی، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو کہ آپ ہمارے بھی مولا بن گئے، ہر مسلم کے، ہر مومن کے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے۔ مجھے بتائیں تو یہ تو صحابہ کے درمیان بھی یہ کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ان کو مولا مانتے تھے۔ اب اگلی ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگلا ایک جملہ ہے بڑا خاص، وصی رسول یا خلیفۃ ہو بلا فصل۔ علامہ صاحب کی اجازت سے اگر جی بسم اللہ۔ یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بلا فصل کے قائل ہوں گے نہیں، یہ ذرا بتا دیں۔ بالکل، میں اسی پہ آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کی کتب سے ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے سنیت سے دور کر دیا لوگوں کو، جو اہل بیت اطہار کے در کے منگتے تھے، جو اس در پہ جھکنا چاہتے تھے، جن کے قلوب میں، جن کے فواد میں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت، جن کا سینہ پھٹتا تھا ذکر حسین علیہ السلام سن کے، اس طرح ناسبیت اس مسلک میں گھس آئی ہے۔ انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کے اس طرح حملے کیے ہیں کہ لوگوں کو سنیت سے دور کر دیا۔ میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جو بلا فصل کا کیا مطلب ہوتا ہے، خلیفہ تو ہو بلا فصل، یعنی یہ ہو کا مرجع حضور ہے، کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام میں اور مولا علی علیہ السلام میں کوئی فاصلہ نہیں۔ تو ہمارے علماء نے وہ تقریریں ریکارڈ کروائی ہیں، کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا اذان میں خلیفہ تو ہو بلا فصل، تو یہ تو 3 خلفاء کو جو پہلے ہمارے گزرے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کس وجہ سے؟ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان ہے، ایسا ہی ہے، پھر چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فاصلہ ہی نہیں ہے۔ اب میں اس پہ مختصر جواب آپ کو دیتا ہوں۔ ہماری اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں، چاہے بیہقی کو پڑھ لے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بخاری سے لے کے طبرانی تک، یہ بڑی معروف روایت بھی اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے، وہ 3 روز جو چلی ہے۔ تو جو آخری دن حضور علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ کیا ہے؟ جب مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی انہوں نے تصدیق کی، گواہی دی، اس کے بعد سارے مکہ کے سردار وڈیرے ادھر موجود ہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، سارے ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ھذا علی وصی و خلیفتی۔ یہ مستند روایات، میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو 150 کتابیں دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں حضور، نہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تھی، نہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت تھی، نہ عثمان بن عفان کی خلافت تھی رضی اللہ عنہم۔ اس وقت تک تو ان تینوں نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے، اور امام دیلمی مسند الفردوس میں جو روایت لے کے آخری دیتا ہوں، پھر اگلا سوال لیں گے، وہ کیا روایت ہے؟ جس حدیث کا نمبر ہے 5066 امام دیلمی مسند الفردوس، اہل سنت کے سر کا تاج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا تو ان سے خطاب کیا، پہلا جملہ فرمایا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ سوچیں کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے۔ ھذا محمد النبیکم،
یہ محمد تمہارا نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی۔ اور تیسرا جملہ، ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے اور تمہارا مولا بھی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔